बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कब, क्यों और कैसे कत्ल किया। राजपाल नईम ने आका नामदाद फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या गुस्ताखी की थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कत्ल से इनकार करने को क्यों कहा था और आपको कब्र में किस हस्ती ने उतारा था, यही आज हमारी वीडियो का मौजू है। और हम आपको अजीमुल अजीम आशिक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आमना वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियो मिलती रहेंगी। तारीख गवाह है, जब भी किसी नाकिबत अंदेश ने नामूस रिसालत पर ताना जनी की है तो आशिकान रसूल की अपनी जानों के नजराने पेश करके सर बुलंदी मिल्लत में अपना हिस्सा डाला है। तारीख में ऐसे चंद ही किरदार मौजूद हैं जिनके गैर फितरी और गैर इरादाई अफ़ाल तारीख़ इंसानी में नकूश छोड़े हैं और गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तारीख़ी किरदार इनमें से एक है। नाजरीन 1929 में लाहौर की आबादी तकरीबन 5 लाख के लगभग थी। उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। नाजरीन इल्मुद्दीन 4 सितंबर 1908 को लाहौर पंजाब के कूचा जाबिक सोरा में ताले नामी बड़ाई यानी तरखान के घर पैदा हुए। इल्मुद्दीन ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने मोहल्ले के मदरसे से हासिल की और आपने तालीम से फरागत के बाद अपने आबाई पेशे को इख्तियार किया। आपके 2 भाई थे, जिनमें से एक सरकारी मुलाजमत करते थे और दूसरे मियाँ मोहम्मद अमीन साहब। मियाँ मोहम्मद अमीन साहब भी बड़ाई का काम करते थे। इस खानदान की शराफत और कारीगरी की धूम दूर दूर तक फैली हुई थी। आपका घराना मुतवस्सित घरानों में शुमार किया जाता था। कारीगरी में मिल्कियत हासिल कर चुकने के बाद अपने बनु बाजार कोहाट में फर्नीचर का काम शुरू किया। नाजरीन ये वाक़या साल 1928 का है, जब राजपाल नामी लाहौर के एक नाशिर ने नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक गुस्ताखाना किताब रंगीला हजूर रसूल शायर की। मुआज़ अल्लाह इस दिल आज़ार अमल ने अहले ईमान के जज्बात को मजरूह किया और मुसलमानों में सख्त गुस्सा और गम पैदा हो गया। जब मुसलमान रहनुमाओं ने इस किताब को जब्त करने और नाशिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया तो अंग्रेज़ हुकूमत के मजिस्ट्रेट ने राजपाल को सिर्फ 6 माह की कैद की सज़ा सुनाई। इसके अलावा किताब को जब्त करने के मुतालबे को रद्द कर दिया और जुल्म ये हुआ कि राजपाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने इसको रिहा कर दिया और मुसलमानों का गम और गुस्सा आसमान को छूने लगा और गली गली एहतजाज शुरू हो गया। बजाय राजपाल को सजा देने के 2 सिपाही और 1 हवलदार इसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए गए और साथ साथ रवायती मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए दफ़ा 144 नाफिज करके मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बिलाशुबा हुकूमत वक्त मालूम राजपाल को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा थी। नाजरीन 26 सितंबर 1928 को लाहौर के एक शख्स खुदा बख्श ने इस खातम रसूल मालूम राजपाल को इसकी दुकान पर निशाना बनाया, ताहम इसने भाग कर अपनी जान बचाई। खुदा बख्श गिरफ्तार हो गया
اور اسے 7 سال کی قید سنائی گئی۔ افغانستان کا ایک شخص عبدالعزیز ایک مرد مجاہد کفن باندھ کر گھر سے نکلا۔ اس نے لاہور آ کر اس خاتم رسول معلوم راجپال کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بخت دکان میں موجود نہ تھا، اور سوامی ستیا نادان راجپال کا ایک دوست اس کی جگہ پر موجود تھا۔ غلط فہمی میں وہ مارا گیا۔ عبدالعزیز کو انگریز حکومت نے گرفتار کر لیا اور 14 سال کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین، مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم الدین دہلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھیں، جس بات نے علم الدین کو سب سے زیادہ آگ بگولا کر دیا۔ وہ راجپال کی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند علم الدین بھی برداشت نہیں کر سکا، اور کوئی اس کی محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس دور دلی دروازے لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا۔ تمام تحریکوں کا گڑھا بھی یہاں سے جو بات بھی کی جاتی وہ ملک کے دور اضلاع میں آسانی سے پہنچتی تھی۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی، مگر علم الدین اس وقت کا روشن خیال انسان، اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا، بلکہ اپنے والد محترم سے تائید کی۔ اپنے دوست جس کا نام شیدا تھا اور ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ ہاسپٹل روڈ واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی گئی۔ یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد از یقین اس کا دل بہت بے قرار تھا۔ جہاں پھر ایک رات نہیں، انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین اسی وقت ہڑبڑا کے اٹھے اور شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا شیدے کو بھی ویسا خواب آیا تھا۔ دونوں کو ہی بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کا کہا۔ دونوں میں ہی یہ بحث چل رہی تھی کہ کون یہ کام کرے گا، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرآن دازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ ہی غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو بات ماننا پڑی۔ علم الدین ہی خاتم رسول ملعون کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ ناظرین، 6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین شہید نے کھوکے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان واقع ہسپتال روڈ، انارکلی نظر بازار، کتب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا، آپ نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار سے راجپال ملعون کا کام تمام کر دیا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ملعون کو واصل جہنم کر دیا۔ انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی کہ غازی علم الدین شہید نے قتل کا اعتراف ہوتے ہوئے گرفتاری پیش کی۔ یہاں یہ عمل بھی قابل غور ہے۔ اگر آپ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، مگر آپ نے فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مقدمہ لڑو۔ اسلامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس میں غازی علم الدین پر فرد عین جرم کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ منتقل کر دیا۔ ناظرین، 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سیشن کورٹ کے نیب نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین کی طرف سے سلیم بار ایڈلاء پیش ہوئے، آپ کے حق میں سب دلائل پیش کیے، مگر سب بے سود ثابت ہوئے۔
ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت حاصل کی گئی۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے۔ آپ کی معاونت بیرسٹر فاروق حسین نے کی۔ ناظرین، یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت قائد اعظم نے غازی علم الدین کو کہا کہ آپ اس قتل کو انکار کر دیں۔ آپ نے قتل کیا ہے، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے۔ جس کے جواب میں غازی علم الدین شہید نے کہا کہ تمام زندگی میں نے ایک ہی کام کیا ہے، تو آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین شہید کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ 15 جولائی 1929 کو لارج بینچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو دی گئی تو آپ نے شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بادلوں کی طرح قیدی بن کر سزا کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے سکون آخرت ہے۔ 31 اکتوبر سال 1929 بروز جمعہ کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش زنا، سر کٹائے ہیں تیرے نام مردان عرب۔ 4 نومبر 1929 کو جثہ خاکی کی حوالگی کے مطالبہ لے کر مسلمان ذمہ داران کے وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں علامہ محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر، محمد شافی، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، سر فضل حسین، مولانا غلام محی الدین قصوری اور دیگر صحابہ شامل تھے، اور یقین دلایا کہ تدفین پر امن ہونے کی ذمہ داری ہے۔ 13 نومبر 1929 کو مجسٹریٹ مردہ مہندی حسن اور سید مراتب علی شاہ کی سربراہی میں ایک وفد میاں والی روانہ ہوا اور 14 نومبر 1929 کو جثہ خاکی وصول کیا۔ 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید کا جثہ خاکی لاہور چھاونی میں علامہ محمد اقبال اور محمد شفیع کے حوالے کیا۔ اس وقت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ ریکارڈ کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ 5.5 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ خطاب مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ سید محمد دیدار علی شاہ محدث لاہوری اور علامہ محمد اقبال نے غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد اقبال نے فرمایا کہ یہ ترخانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ ناظرین، آپ کی آرام گاہ میانی صاحب قبرستان بہاولپور لاہور میں ایک نمایاں مقام پر موجود ہے۔ ناظرین، اسی امید پر اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں